لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے. ایز یوزول ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے ایسے تمام احباب کو جو بار بار کالز کرتے ہیں یا مجھے میسیجز کرتے ہیں اپ ڈیٹ دینے کے حوالے سے، تو ان سے میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ یہ یوٹیوب چینل بنایا ہی اس لیے ہے کہ کوئی اپ ڈیٹ اگر ہوتی ہے تو میں یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں، سب کو پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ نے اس کو سبسکرائب پہلے سے نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میں جب بھی کوئی چیز اگر اس کے اوپر اپ ڈیٹ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے گا. آپ کو کسی کو کال یا میسیج وغیرہ کر کے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپ ڈیٹ چونکہ کیس کورٹ میں ہے تو جب کوئی ڈیٹ ہوتی ہے یا کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو تبھی اپ ڈیٹ مل سکتا ہے. اب سپوز کہ جو لاسٹ ڈیٹ تھی اس کا اپ ڈیٹ دے دیا گیا، اب 6 جنوری کو ڈیٹ ہونی ہے تو ان بٹوین آپ کو کیا اپ ڈیٹ دیا جائے؟ جب ڈیٹ ہوگی تو تبھی اپ ڈیٹ ہوگا. تو خیر میں اب آنا چاہوں گا آج کے ٹاپک کے حوالے سے، کیونکہ مجھے بہت سارے احباب جو ہے وہ اپروچ کر رہے ہیں کالز میسیجز پہ. انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ بہت سارے دوست ان کو فورس کر رہے ہیں کہ جی آئیں جا کے نیب میں اپلیکیشن دیتے ہیں. اچھا، کچھ ایسے احباب ہیں جو ان کو فورس کر رہے ہیں کہ جی آئیں ہم مل کے سپریم کورٹ میں جا کے ہم اپلیکیشن دیتے ہیں. تو میں صرف اس کا ایک جواب دینا چاہوں گا. سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ نیب کے لیے جب سے لوگوں نے اپلیکیشن دینے کی بات کی تھی تو میرا ایک ذاتی ایک اوپینین ہے، صرف میرا نہیں ہے، اس ملک کے ہر نیٹ ورکر کا ہے. ریزن کی چیزیں آن ریکارڈ ہیں. میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ پچھلے 10 سال کا اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیا جائے ریگارڈنگ نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیز، اس طرح کی جتنی بھی کمپنیز جو بی فار یو کی طرح کی جو کمپنیز تھیں، جس میں لاسانی ہے، جس میں جی ٹی ہے، جس میں آل پاکستان پروجیکٹ ہے، ریسنٹ پے ڈائمنڈ کا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی کمپنی ہیں. اینی ہو، سب کو پتا ہے کہ جن کے لیے اگینسٹ کریک ڈاؤن ہوئے، ایف آئی آرز درج ہوئی، اربوں کی کلیمز کی بات ہوئی کہ اربوں کا فراڈ ہوا، اسکیم ہوا. اچھا، ابھی ریسنٹلی بھی کچھ کمپنیز کا ہوا. اینی ہو، تو میرا سوال صرف ایک رہا ہے اور ہر شخص کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیا آج دن تک ایسی کمپنیوں میں سے کسی سنگل شخص کو اس کا کلیم ملا؟ ون تھنگ. اب بی فار یو کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نیب سے رابطہ کیا، انہوں نے اپلیکیشنز دے دی، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی. مجھے دونوں کے درمیان صرف فرق کی وضاحت آپ کر دیں. جنہوں نے اپلیکیشنز دیں کیا ان کو مل گیا؟ اچھا، آل پاکستان پروجیکٹ کا ہم سے پہلے کا ہے، ان کو مل گئی. جی ٹی کا کلیم کئی سال پرانا آج بھی پڑا ہوا ہے، ان کو مل گئی. پے ڈائمنڈ والوں کو مل گئی، لاسانی والوں کو مل گئی، ون کوائن والوں کو مل گئی. کس کس کمپنی کا میں نام گنواؤں؟ اچھا، جو احباب اس وقت پش کر رہے تھے کہ جی نیب میں اپلیکیشن دیں، اب شاید ان کو احساس ہو گیا ہے، اور اسی احساس کی وجہ سے شاید ان کو اب بات سمجھ میں لگی ہے کہ یار یہ تو ٹھیک ہی کہا کرتے تھے. اب وہ اپنے منہ سے مانیں گے نہیں، نہ ہم کسی سے منوانا چاہیں گے، کیونکہ میں کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. اب انہی میں سے کچھ لوگوں کو یہ رستہ دکھا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ چلیں، وہاں جا کے ہم اپلیکیشن دیں، جس کے لیے مجھے اور باقی، اور جو میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، جو باقی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اس طریقے سے فورس کیا جا رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں اپنی جانب سے اور ملک نوید صاحب کی جانب سے ایسے تمام احباب سے صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ دودھ پیتے بچے نہیں ہیں، کاکے نہیں ہیں، جانتے ہیں سارا کچھ پتہ ہے، اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہمارے جوڈیشل سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں، اداروں کے سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں، اس سوسائٹی کو بھی سمجھتے ہیں. جو چیز آپ کو مناسب لگتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نیب میں اپلیکیشن دینی چاہیے، وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ نیب میں اپلیکیشن دیں. آپ سمجھتے ہیں آپ کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے، آپ ضرور جائیں.
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اینڈ ریزلٹ، اصل چیز ہوتی ہے اینڈ ریزلٹ. میں آنا چاہوں گا سیف الرحمان خان نیازی پر. ان سے چاہے میں ملا، ملک نوید صاحب ملے، یا اور بے شمار دوست ان کو جا کے ملتے ہیں، ہر ڈیٹ پہ جا کے ملتے ہیں، کورٹ میں ملتے ہیں، جیل میں جا کے ملتے ہیں. ان کی ویڈیو بھی آئی، میرے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے، ادر چینلز کے اوپر بھی موجود ہے. ہر بار ہر شخص کے سامنے اس شخص نے ایک ہی اعادہ کیا کہ انشاءاللہ میں کسی بھی شخص کا ایک آنے ٹکے کا بھی نقصان نہیں ہونے دوں گا. اگلی چیز، صرف نقصان نہیں ہونے دوں گا، میں باہر آؤں گا تو یہ کمپنی بھی چلے گی. اس سے اگلی چیز، زور کس بات پہ ہے؟ ذرا غور کریں. میں ریپیٹ کروں گا ان کی سٹیٹمنٹ کو اور آپ نے غور سے سننا ہے کہ میں جب باہر آ گیا، میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ میں جب باہر آ گیا، میں پھر ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ کو ذرا تسلی ہو جائے کہ میں جب باہر آ گیا تو انشاءاللہ کسی بھی شخص کا ایک آنے ٹکے کا بھی نقصان نہیں ہونے دوں گا اور یہ کمپنی بھی چلے گی. میں نے ریپیٹ کر کر کے آپ کو بتایا کہ زور کس بات پہ ہے کہ میں جب باہر آ گیا. اب جو حالات و واقعات ہیں، جو کورٹ پروسیڈنگ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، یا جو لیگل ٹیم کہہ رہی ہے، جو سیف صاحب کہہ رہے ہیں، تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ وہ ہمارے درمیان ہوں گے. یہ ہے ایک پوائنٹ. پوائنٹ نمبر 2، جو سیف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں جب باہر آ گیا کسی بھی شخص کا آنے ٹکے کا نقصان نہیں ہونے دوں گا اور یہ کمپنی بھی چلے گی. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا اس شخص کے دل کا حال رب تعالیٰ کے علاوہ میں، آپ یا کوئی بھی شخص جان سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا بھی جواب نو میں ہوگا. دلوں کا حال رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے. سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے دل میں کیا ہے؟ کیا وہ سچ بول رہے ہیں یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف سیف الرحمان خان نیازی اور ان کا رب بہتر جانتا ہے کہ وہ باہر آ کے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں یا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی. اب ذرا سلسلے کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. جو احباب کل تک تو بڑے کانفیڈنٹلی نیب کے لیے کہا کرتے تھے، آج وہ سپریم کورٹ جانے کا کیوں سوچ رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ. یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ جو ایک خلائی مخلوق ہے، جس کا ٹارگٹ، جس کی خواہش، جو پتہ نہیں کیا چکر ہے، مجھے تو ہمیشہ یہی لگی کہ سیف صاحب رہیں اندر اور بس کیا کہتے ہیں کہ سنجیاں ہو جن گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے اور ہم مزے کریں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا پلان تو نہیں ہے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں، ہم ہائی کورٹ جائیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، جب بھی جہاں پہ کورٹ انوالو ہو گئی، پھر ادارے پہ بہت کچھ لازم ہو جائے گا، بہت کچھ لازم ہو جائے گا. ایک ایک کیس کو اس کو ویریفائی کرنا ہوگا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، کیس کی ویریفیکیشن کچھ گھنٹوں کا کام نہیں ہوتا، یہ دنوں کا کام ہوتا ہے. دونوں اینڈ کی ویریفیکیشنز، پیمنٹ کس نے کی تھی، کس کو بھیجی تھی، کہاں گئی، کیسے آئی، کیا ہے کیا نہیں، وہ ایک لمبا پروسیجر ہے. اینی ہاؤ، میں کہتا ہوں صرف 10,000 بھی اپلیکینٹ چلے جائیں تو نیب کو ایٹ لیسٹ 10,000 دن تو چاہیے ہے نا ان تمام چیزوں کو کمپائل کرنے کے لیے. ریزن کہ اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے بلا لیا تو وہاں پہ زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا. اس نقطے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ سازش یہ ہو کہ سیف صاحب کو ہر حال میں اندر ہی رکھنا ہے تاکہ وہ باہر ہی نہ آئے. وہ اندر بیٹھ کے صرف ایک ہی بات کہیں گے کہ انشاءاللہ میں جدو باہر آ گیا تو یہ 5 لاکھ خاندان بھی اکاموڈیٹ، کمپنی بھی کام کرے گی.
ना वो बाहर आएंगे, वो क्या कहते हैं, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है? ये शुबहात हैं, ये खदशात हैं, लाजिम नहीं है कि ऐसा ही हो, ये ध्यान में रखिएगा। मेरी आदत है मैं हमेशा तस्वीर के दोनों रुख सामने रखता हूं। मैंने तस्वीर का हर रुख आपके सामने रख दिया है, अपनी जानिब से भी और मलिक नवीद साहब की तरफ से भी। फैसला आपने खुद करना है। आप समझते हैं कि आपको नैब जाना चाहिए, जरूर जाए। आप समझते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, आप जरूर जाए। लेकिन आखिरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि कोई भी कदम उठाने से पहले इतना जरूर सोचिएगा कि आपके किसी एक एक्ट की वजह से क्या ये लाखों खानदान जो हैं ये रुल तो नहीं जाएंगे। फिर ऐसा ना हो कि उसकी बदुआएं जो है वो सैफुर रहमान खान न्याजी या किसी और मखसूस टोला की बजाय वो लोगों की बदुआओं का रुख आपकी तरफ तो नहीं हो जाएगा। बस मेरी आज की सिर्फ इतनी गुजारिश थी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फर्दर कोई बात हुई तो इंशाल्लाह मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।